یہ ختنہ سنت کیا ہے بولیے؟ سنت اور شعار اسلام ہے. کیا ہے؟ شعار اسلام، اسلام کی پہچان، اسلام کی شناخت. کتابوں میں آتا ہے کہ اس سنت کا اجرا، اس سنت کو جاری کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء ان کا لقب ہے. کیا لقب ہے ان کا؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، نبیوں کے والد. دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں، مرسلین آئے ہیں، پیغمبران دین آئے ہیں، ان میں سے آدھے انبیاء کرام، تقریباً نصف انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان میں سے نصف کن کی نسل سے ہیں؟ بولیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہو گیا؟ ابو الانبیاء، انبیاء کے والد، انبیاء کے باپ. اسی لیے ان کو انبیاء کے باپ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کہ آدھے سے زیادہ انبیاء کرام کی نسل. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہوئے، کتنے سال کے ہوئے؟ 80 سال کے ہوئے تو خود انہوں نے اپنا ختنہ فرمایا. اور پھر یہ ختنہ کی سنت جاری ہوئی. اس ختنہ کو اتنی اہمیت دی گئی، اتنی اہمیت دی گئی کہ اسے شعار اسلام کہا جانے لگا. تینوں ائمہ کرام، حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت کے علاوہ جو امام احمد بن حنبل ہیں، امام احمد ہیں، امام شافعی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ یہاں جو ختنہ ہے وہ واجب ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے. امام اعظم کے ہاں ختنہ سنت ہے. امت کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے دو عظیم تحفہ ملا. کئی عظیم؟ ایک مردوں کو ختنہ کا. آج دنیا میں کوئی بھی مسلمان بغیر ختنہ کے نہیں پایا جاتا. یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی شناخت ہے، نبیوں کی سنت ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ شعار اسلام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں سے مردوں کو کیا ملا؟ ختنہ، ختنہ کی سنت. اور عورتوں کو ملا کیا؟ کان چھیدائی. ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں کان چھیدائی کرتی ہیں نا. یہ کان چھیدائی کی سنت بھی، رسم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ بولو نا. دو. ایک کا نام کیا تھا؟ حضرت سارا. اور دوسرا کا نام کیا تھا؟ دوسری بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ دوسری بیوی، اور پہلی بیوی حضرت سارا. حضرت سارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ شادی سے پہلے، میاں بیوی بننے سے پہلے کیا رشتہ تھا؟ بہن کا رشتہ. اس کا رشتہ تھا بہن کا رشتہ تھا. اس لیے ہمارے یہاں رشتے میں جو ہے کھلیری بہن، ممیری بہن، چچیری بہن، پھپھیری بہن کو ترجیح دی جاتی ہے اور دینا چاہیے. یہ بھی سنت ہے. حضرت گرامی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی کون؟ حضرت
سارا کو ہوا یہ کہ ان کو کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا، کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر حضرت سارا نے خود ایک روایت کے مطابق اپنی باندی جو حضرت حاجرہ باندی تھی حضرت سارا کی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفہ میں نذر کر دیا، گفٹ دے دیا اور خود ہی نکاح پڑھوا دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کیا ہو گئی؟ دو، اور دوسری بیوی کا نام کیا ہے؟ حاجرہ۔ اب ہوا زندگی گزرنے لگی، کسی بات کو لے کر دونوں میں تھوڑا سا کہا سنا ہو گیا، چاہے خلش، تو حضرت سارا کو حضرت حاجرہ پر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں ضرور حاجرہ کے بدن کا کوئی عضو، اعضاء میں سے کوئی عضو، جسم کا کوئی حصہ کاٹوں گی ضرور، قسم کھا لی انہوں نے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام، جبریل جاؤ اور دونوں میں کیا کرا دو؟ صلح کرا دو۔ حضرات ہمارے ہاں جو لفڑا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کوئی فتنہ اٹھتا ہے، کوئی فساد اٹھتا ہے، بات مقدمہ تک پہنچ جاتی ہے، بات کیس تک پہنچ جاتی ہے، تو اکثر لوگ جو ہے آگ لگانے میں لگ جاتے ہیں، پٹرول چھڑکنے میں لگ جاتے ہیں، تیل پھینکنے میں لگ جاتے ہیں کہ معاملہ بڑھے، معاملہ دراز ہو، بھائی بھائی سے الگ ہو۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اکثر ہمارے ہاں بھائیوں سے اختلاف ہے، بھائیوں کا، باپ کا اختلاف ہے بیٹوں سے، رشتہ دار سے ہمارا تعلق استوار نہیں ہے، بھائی سے ہمارا رشتہ اچھا نہیں ہے، میرا بھائی ہے تو ناراض ہے، پھلیرا بھائی ہے تو ناراض ہے، چچیرا بھائی ہے تو ناراض ہے، پڑوسی ہے تو ناراض ہے۔ حضرات نہ جانے ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہماری جہالت کی انتہا ہو چکی ہے کہ ہم بات بات پر لڑنا جانتے ہیں، جھگڑنا جانتے ہیں، فتنہ جانتے ہیں، فساد جانتے ہیں۔ حضرات بیٹا باپ سے ناراض چل رہا ہے، بھائی بھائی سے ناراض چل رہا ہے، ماما بھانجے سے ناراض چل رہا ہے، چچا بھتیجے سے ناراض چل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے ناراض چل رہا ہے۔ یہ ہماری جہالت کی انتہا ہے کہ بات بات پر ہم لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمان کو دیکھو تو کوٹ کچہری میں مسلمان کی بھیڑ ہے، ہاسپٹل میں مسلمان کی بھیڑ ہے، لڑائی کی جگہ میں مسلمان کی بھیڑ ہے، جہالت کے اڈے میں مسلمان کی بھیڑ ہے، تاش کے اڈے میں مسلمان کی بھیڑ ہے، عیاشی اور مکاری کے اڈے میں مسلمان کی بھیڑ ہے۔ مسلمانوں تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے تو معلوم ہے تم کہاں پہنچ گئے ہو۔ عالمی منظرنامے پہ نظر ڈالو، آج دنیا میں تم ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو، کاٹے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو، ذلیل اور خوار ہو رہے ہو۔ آج حالت کیا ہے فلسطین میں دیکھو، تمہارے بچوں کا بچپنا چھینا جا رہا ہے، جوانوں کی جوانی لوٹی جا رہی ہے، بوڑھوں کا بڑھاپا چھینا جا رہا ہے، وہاں کی سہاگنوں کے سہاگ لوٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرو، دیکھو فلسطین میں آج بھی کیا ہو رہا ہے، اتنی بمباری ہو رہی ہے فلسطینی مسلمانوں پر، بلکہ ان کے ہاسپٹلوں پر، ان کی عبادت گاہوں پر، ان کی عمارتوں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج پانی کے ایک بوند کو ترس رہے ہیں، بیمار ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ہاسپٹل میں علاج کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ہے تو دوائیاں نہیں ہے، بچوں کا بچپنا چھینا جا رہا ہے، جوانوں کی جوانی چھینی جا رہی ہے، اور اس حد سے پہلے بھی باہر کی عورتوں کو ذلیل کرنے کی ناکام کوششیں ہوتی رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں، اتنی بری حالت تمہاری کیسے؟ جب صرف 313 تھے تو تمہارے ایک نعرہ سے قیصر و کسریٰ کی زمین ڈال جاتی تھی۔ آج تم 1.5 ارب ہو، پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمانوں کے ناک پہ دم کر رکھا ہے صرف 40-50 لاکھ یہودیوں نے۔ فلسطینوں میں اپنے بچوں کی لاشیں دیکھو، جوانوں کی لاشیں دیکھو، فلسطین میں فلسطینی مسلمانوں کے اڑتے ہوئے مکانات دیکھو، ڈھاتے ہوئے ہاسپٹل دیکھو، پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس گئے، مائیں اپنے دودھ پیتی بچے، ایسے بچے جو شہید ہو چکے ہیں۔
لے کر تمہیں آواز دے رہی ہے، تمہاری غیرت کو آواز دے رہی، مگر افسوس تم اتنے بدمست ہو چکے ہو، تم اتنے غافل ہو چکے ہو، تم اتنے بے ضمیر ہو چکے ہو، تم اتنے مردہ دل ہو چکے ہو کہ فلسطین پر گرتی لاش پر لاش دیکھ کر بھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، فلسطین کے لٹے جوانوں کی جوانی دیکھ کر بھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، فلسطین پر اڑتی مسجدوں کی چھت دیکھ کر بھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، وہاں پانی کا ایک قطرہ بند کر دیا گیا ہے، لائٹ کی آزادی چھین لی گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسلمان علی اعلان ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتا اور مظلوم کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتا۔ آج تمہارے بچے، تمہارے جوان تمہاری عبادت گاہیں کس حال میں پہنچ گئی ہیں، مگر تم ہو کہ آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں ہے، آپس میں جھگڑنے سے فرصت نہیں ہے، آپس میں کٹ ملنے سے فرصت نہیں ہے، تمہیں کیس سے فرصت نہیں ہے، مقدمہ سے فرصت نہیں ہے، تم ایک باپ کو راضی نہیں کر پاتے، ماں کو راضی نہیں کر پاتے، تمہیں بھائی کو راضی نہیں کر پاتے، تمہیں نہیں معلوم کہ بڑے بھائی کا مقام کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ بھتیجوں کے ساتھ بھانجوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا چاہیے، تمہیں نہیں معلوم کہ پڑوسی کے ساتھ تمہارا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ مست ہو اپنے کاروبار میں، مست ہو اپنے کھیت اور کھلیان میں، مست ہو اپنے دھندا اور بزنس میں، مست ہو اپنی تجارت میں، ایک جہنم کے دلدل میں دھستے مسلمانوں، لاش پر لاش گر رہی ہے، تمہارے بچوں کی لاشیں گر رہی ہے، جوانوں کی لاشیں گر رہی ہے، تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتیں خطرے پر داؤ پر ہے، تمہارا اسلام تمہارے دل سے چھین لینے کی کوشش ہو رہی ہے، تمہارا ایمان تم سے چھین لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر تمہارا نام و نشان مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو گیا ہے، مگر تم بٹتے چلے جا رہے ہو، برادری کے نام پر بٹ رہے ہو، خاندان کے نام پر بٹ رہے ہو، کمیٹی کے نام پر بٹ رہے ہو، اپنے مسلک اور مشرف کے نام پر بٹ رہے ہو۔ مسلمانوں، ضرورت ہے کہ تم پلٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف۔ افسوس 3 کروڑ خود ساختہ خداؤں کے ماننے والے ایک ہو گئے، مگر جن مسلمانوں کا اللہ ہے، کعبہ ہے، کتاب ہے، دین ہے، مذہب ہے، اسلام ہے، طریقہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، طریقہ حیات ہے، ڈسپلین ہے، قانون ہے، آج اس کا طریقہ انیک، آج اس کا اسٹائل انیک، آج اس کی سوچ انیک۔ مسلمانوں، اسی طرح بکھرے رہو گے، اسی طرح منتشر رہو گے، اسی طرح دور دور رہو گے، اسی طرح مسجد سے دور رہو گے، مدرسے سے دور رہو گے، اپنے علماء سے دور رہو گے، قرآن و حدیث سے دور رہو گے، تو یاد رکھو پشتوں میں سفایا ہوگا، متحد ہوگا، بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو کر بدل ڈالو نظام گلشن، اور منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کی ہو، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کی ہو، اب بھی نہیں جاگو گے تم کب جاگو گے؟ جاگو، جاگو، آؤ، رجوع کرو اللہ سے، رجوع کرو رسول اللہ سے۔ مسلمانوں، آج آپ صرف کہتے ہو اپنے مولوی سے، مولانا سے، پیر سے، بزرگ سے کہ حضرات فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، جوان مارے جا رہے ہیں، پانی بند ہو گیا ہے، بجلی بند ہو گئی ہے، وہاں جوانوں کی جوانی لوٹی جا رہی ہے، بچوں کا بچپنا چھینا جا رہا ہے، سہاگنوں کا سہاگ گزر رہا ہے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ صرف دعا سے کیا ہوگا؟ اگر دعا ہی سے سب کچھ ہوتا، عراق برباد ہوتا، ایران تباہ ہوتا، افغانستان کا یہ حال ہوتا، صرف دعاؤں سے ہی سب کچھ ہوتا، تو فلسطین میں اتنی لاشیں گرتی۔ فلسطین کا پہلا وزیر اعظم جانتے ہیں کون ہے؟ اسرائیل کا؟ نہیں جانتے؟ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم یہودی بن گوریان
اسرائیل سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ بولیے، بن گوریان، یہودی ہی تھا۔ وہ جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگا آفس جانے کے لیے، تو بیٹی نے روک کر کہا پاپا کہاں چلے؟ کہا بیٹا ریاست ملک دیش کا کچھ ضروری کام ہے نپٹانے کے لیے آفس جا رہا تھا۔ تو بیٹی نے کہا ابو جان آج دیوارے گریا پر جا کر رونے کا دن ہے، دعا مانگنے کا دن ہے۔ تو معلوم ہے، نوٹ کرو اس بات کو، اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گوریان یہودی نے اپنی بیٹی کو جواب دیا کہ بیٹا صرف دعاؤں سے ہی اگر کام چل جاتا، کام بن جاتا، تو مسلمان ہر سال حج کے موقع سے پورے عرب اور دنیا بھر کے مسلمان اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا یہودیوں کو مٹانے کے لیے کرتے۔ اب تک یہودی مٹ گیا ہو، یہودیت ختم ہو گئی ہوتی، اسرائیل کا نام و نشان مل گیا ہوتا۔ مسلمان دعا تو کرتے ہیں مگر ان کا عمل دعا کے مطابق نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لو اور ہماری نوزائیدہ ریاست اسرائیل کو دیکھ لو کہ دن بدن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ میں پہلے آفس جاؤں گا، ریاست دیش کا کام کروں گا، اور شام میں دیوارے گریا پہ جا کے دعا بھی کر لوں گا۔ آج مسلمان سوچ رہے ہیں صرف مولوی صاحب ہمارے، صرف مسجد کے امام ہمارے مسجد میں دعا کر دے، فلسطین آزاد ہو جائے گا، مسجد اقصی آزاد ہو جائے گی، یہودیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پڑھے لکھے مسلمانوں، دعا عبادت کا مقص ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ کو محبوب ہے، دعا نبیوں کی سنت ہے، دعا پیغمبروں کا طریقہ ہے، دعا رسولوں کا طریقہ ہے، دعا مسلمانوں کو کرنا چاہیے، دعا اللہ کی چاہت ہے، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، مگر دعا کے ساتھ آپ کو میدان کارزار میں بھی آنا ہوگا، میدان عمل میں بھی آنا ہوگا، اس کے لیے حرکت بھی ضروری ہے۔ آپ حرکت کرو گے تب دعا کرو گے، تب اللہ اس میں برکت پیدا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ یاد رکھو کہ فلسطینی مسلمانوں پر جو یہودیوں کی ظلم و بربریت کا سلسلہ چل رہا ہے، ان لوگوں پہ تو گھر ٹوٹ ہی رہا ہے، ان لوگوں کے ایمان کا امتحان ہو ہی رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو فلسطینی 100% امتحان میں کامیاب ہے۔ آج بھی وہاں کی مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاش لے کر ہاتھوں میں گود میں کہتی ہے مولا میرا ایک بیٹا کیا، اگر میری ساری اولاد شہید ہوتی ہے تو ہو جانے دے، مگر مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ آج بھی وہاں کے بوڑھے کہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کی جوانی لٹتی ہے تو لٹ جانے دے، مگر یہودیوں کی بربریت ختم ہونی چاہیے، مسجد اقصی کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر غیرت ایمانی دیکھنا ہے، جوش ایمانی دیکھنا ہے، تو فلسطینی مسلمانوں کی غیرت دیکھو، فلسطینی مسلمانوں کا جوش ایمانی دیکھو، اپنے بچوں کو کٹا رہے ہیں، اپنے جوانوں کو لٹا رہے ہیں، اپنا گھر اڑا رہے ہیں، بھوکا رہنا انہیں منظور ہے، پیاسا رہنا انہیں منظور ہے، بغیر دانا کے، بغیر پانی کے، بغیر گھر کے، بغیر بجلی کے انہیں رہنا منظور ہے، مگر اسلام کا جھنڈا کوئی اٹھا کر پھینک دے یہ انہیں منظور نہیں۔ وہ تو کامیاب ہے، اگر آپ کامیاب ہیں آپ کا دل روتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے فلسطین کو دیکھ کر، فلسطین کے بے گناہ بچوں کی لاشیں دیکھ کر، فلسطین کے جوانوں کی لاشیں دیکھ کر، فلسطین کے مسلمانوں کے اڑتے ہوئے گھر پر مکانات دیکھ کر، فلسطین کے ہاسپٹل میں بمباری دیکھ کر کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ کیا آپ کا کلیجہ پھونک کو آتا ہے؟ کیا آپ کے دل کی دھڑکن کبھی تیز ہوتی ہے؟ اگر ہوتی بھی ہے تو آپ جھوٹے ہو،
نے کیا اگر آپ کی آنکھیں نمناک ہوتی، آپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے تو آپ نے فلسطین کے لیے کچھ کیا؟ ایک قدم اٹھایا؟ آپ کہو گے حضرات ہم ہزاروں کلومیٹر دور نہیں کر کیا سکتے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فلسطین کے بھوکوں کے لیے، پیاسوں کے لیے، بغیر دوائی کے اور ہاسپٹل کے زندگی گزارنے والوں کے لیے تو میں کہتا ہوں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے نبی، ہمارے نبی، تمہارے نبی، اعلیٰ نبی، اولا نبی، بالا نبی، اچھے نبی، سچے نبی، پیارے نبی، ہمارے نبی، تمہارے نبی، نیارے نبی، آقا نبی، آقا نبی، والجا نبی، داتا نبی، مرشد نبی، شمشد دہا نبی، بدر الدجا نبی، نور الحکم نبی، کہف الورا نبی، مصباح الظلم نبی، جمیل الشیم نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زور سے بولیے دعا کیا ہے؟ مومنوں کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار ہے۔ تو آپ کے پاس دعا والا ہتھیار تو ہے نا؟ ارے دعا تو کر سکتے ہیں نا؟ زور سے بولیے ہاں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ ہتھیار۔ دعا کیا ہے؟ تو یہ ہتھیار تو آپ کے پاس ہے، بولیے نا ہاں یا نہیں؟ آپ نے کبھی دعا کی؟ جی ہاں۔ تو دعا قبول ہونے کی شرطیں کیا ہے؟ آپ جا کے سیدھے ڈاکٹر کے کرسی میں، ڈاکٹر کی کرسی میں بیٹھ جائیے گا اور کہیے گا ہم ڈاکٹر ہیں، آپ علاج چالو کر دیں، یہ لوگ علاج کرا لیں گے آپ سے۔ کورٹ میں جا کے کھڑے ہو جائیے گا اور کہیے گا ہم وکیل ہیں، وکالت چالو کر دیں، چالو کروا لیں گے۔ ارے بولیے نا، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ کورس ہے نا، اس کی شرطیں، اس کی قیدیں آپ کو جاننا ہوگا کہ وکیل بننے کے لیے کیا ضروری ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے کیا ضروری ہے، انجینئر بننے کے لیے کیا ضروری ہے، پروفیسر بننے کے لیے کیا ضروری ہے۔ اسی طرح دعا ہتھیار تو ہے، مگر دعا قبول ہو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے علماء سے پوچھا؟ کبھی آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ طے کیا کہ دعا جو ہتھیار ہے اس کا استعمال کریں گے تو دعا کب قبول ہوتی ہے؟ دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہے؟ تو دوستو جناب تو آپ بھی جانتے ہو کہ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی دعا قبول ہو تو آپ کی زبان پاک ہو۔ کیا ہو؟ زور سے بولیے، کس سے پاک ہو؟ حرام کھانے سے۔ آپ جو کھانا کھاتے ہو کبھی غور کیا حرام کا ہے کہ حلال کا؟ بازار میں جا کے جھوٹ بول رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، مولوی کے خلاف، بھائی کے خلاف، بھتیجے کے خلاف، پڑوسی کے خلاف، رشتہ دار کے خلاف، اس کے خلاف حسد، اس کے خلاف جلن، اس کے خلاف چگلی، اس کے خلاف غیبت۔ آپ روزانہ اپنی زبان کو چگلی سے، غیبت سے، حسد سے، جلن سے، پھر اس کے بعد چرس سے، گاجا سے، اور پھر پانی سے، شراب سے، اور پھر حرام خوری سے، انجانی سے، مکاری سے ناپاک کر رہے ہو۔ مجھے بتاؤ اس زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں میں اثر ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ آپ چاہتے ہو کہ دعا کو ہم ہتھیار کے طور پر استعمال کریں تو سب سے پہلے اپنی زبان کو پاک کیجیے۔ زبان کو زور سے بولیے، چگلی سے پاک، غیبت سے پاک، حسد سے پاک، جلن سے پاک، تاڑی سے پاک، شراب سے پاک، حرام کھانے سے پاک۔ کیا جیب میں 1000 روپیہ 500 روپیہ لے کے بازار گئے، آپ خرید رہے ہیں مٹن اور پوچھ رہے ہیں بھیا یہ مٹن حلال ہے نا؟ اس نے کہا ہاں حلال ہے۔ حکیم صاحب کرتے ہیں ذبح، مولوی صاحب کرتے ہیں ذبح، اور مولوی صاحب نے ذبح کیا، آپ نے سمجھ لیا حلال ہے، لے آئے گھر میں کھائے شوق سے، حضرت کو بھی کھلایا۔ مگر آپ نے یہ سوچا کہ صرف حضرت ذبح کر دے، حکیم، مولوی، مولانا، پڑھا لکھا کلمہ پڑھنے والا ذبح کر دے، حلال تو وہ ہو گیا۔ مگر آپ جو 500 روپیہ دے کر لائے ہیں آدھا کلو گوشت، 700 روپیہ دے کے لائے ہیں 1 کلو گوشت، وہ 700 روپیہ بھی حلال طریقے سے آیا ہے؟ بولیے
وہ کیسے آیا اس پہ غور کیا آپ نے؟ کہیں تمہ پھیری کر کے تو اس نے نہیں لایا تھا، کہیں ہیر پھیر کر کے تو حاصل نہیں کیا تھا آپ نے، کہیں پیچ پاچ سے تو حاصل نہیں کیا تھا آپ نے، کہیں ڈرا کے تھلکا کے تو حاصل نہیں کیا تھا آپ نے۔ یاد رہے صرف زبان کون کر رہا ہے یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ جو 500 1000 700 روپیہ آپ کی جیب میں آیا ہے وہ بھی حلال طریقے سے آیا ہے کہ نہیں؟ آمدنی دیکھیے وہ حلال ہے، جو غذا سے خون بن رہا ہے وہ غذا دیکھیے، چاول روٹی وہ حلال ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے آپ کی زبان چغلی سے غیبت سے پاک رہتی ہے، جھوٹ سے پاک رہتی ہے، اس بیانی سے پاک رہتی ہے وہ دیکھیے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے کہ آپ نمازی بھی ہیں، کھانا کھائیے حلال، جب بولیے سچ بولیے، جب کھائیے حلال کھائیے، جب کیجیے بات کیجیے، پھر نماز پنج گانا جو اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے اس کو ادا کیجیے، پھر دعا کیجیے، انشاءاللہ العزیز انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ حضرات تو یہ عالمی منظرنامہ کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں بھی نمناک ہوتی ہیں، آپ کا کلیجہ بھی منہ کو آتا ہے، آپ کی نگاہیں بھی ڈگمگاتی ہیں، تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آخر مسلمان اس طرح بے دردی کے ساتھ کاٹے کیوں جا رہے ہیں، مسلمان اس بے دردی کے ساتھ مارے کیوں جا رہے ہیں، مسلمان اس طرح ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں، ہر میدان میں مسلمان پیچھے کیوں ہے، پیچھے کیوں ہے، ہر میدان میں مسلمان پیچھے، سیاست میں پیچھے، راجنیتی میں پیچھے، سروس میں پیچھے، بزنس میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ مسلمانوں قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان کو ہم نے زمین پر حکومت کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے حکومت کرنے کے لیے، شان سے زندگی گزارنے کے لیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط ایک ہی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم کیا ہو جاؤ؟ مومن ہو جاؤ، سچے مسلمان ہو جاؤ۔ سچا مسلمان صرف یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوا اور اس کا ختنہ کرا دیا، اس کا ختنہ کرا دیا، وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ صرف سچا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ عید میں بقرعید میں بھر بھر پلیٹ اور بھر بھر پیٹ گوشت کھا لیا، چکن کھا لیا، مٹن کھا لیا، نئے کپڑے پہن لیے، یہ نہیں ہے۔ سچے مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے کہ صرف جمعہ میں جا کر بھیڑ لگا دی۔ سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیٹا ہے تو باپ کا حق ادا کرے، وہ شہزادہ ہے تو ماں کا حق ادا کرے، وہ بھائی ہے تو بھائی کا حق ادا کرے، وہ بھائی ہے تو اپنی بہنوں کا حق ادا کرے، وہ اگر بھتیجا ہے تو چچا کا حق ادا کرے، وہ ماما ہے تو بھانجے کا حق ادا کرے، وہ پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق ادا کرے۔ مگر افسوس مسلمان نیٹ چلانا آتا ہے، فیس بک چلانا آتا ہے، ٹویٹر چلانا آتا ہے، مفردی کرنا آتا ہے، ڈیڑھ ہاتھ کی زبان نکال کر چوک چوراہے میں مسجد و مدرسے کے خلاف بولنا آتا ہے، مولوی مولانا کے خلاف بکواس کرنا آتا ہے، 70 فتویٰ کو پڑھانا آتا ہے، مگر ایسے مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، حیدانیت کیا ہے، سنیت کیا ہے، بنیادی کیا ہے، رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، ولایت کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، احکام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ ہمیں جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افسوس، آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر غور کرو، آپ کو معلوم ہے کہ جینا کیسے چاہیے، مرنا کیسے چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں؟ بس ختنہ ہو گیا آپ کا تو مسلمان ہے، مسلمان گھر میں آپ کا جنم ہو گیا تو مسلمان ہے۔ اب ہفتے میں ایک دن بھر پلیٹ بھر پیٹ چکن مٹن دبا دیتے ہیں، کیا اس مسلمان کے لیے یہی ہونا کافی ہے؟ آپ صرف جمعہ کے دن مسجد میں جا کر بھیڑ جمع کر دیتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے؟
مسلمانوں رویہ بدلو، روش بدلو، مومن بنو مومن، مسلمان بنو مسلمان، سچے مسلمان، پکے مسلمان، ایک سچا مسلمان اپنے خالق کا، مالک کا، رازق کا، بولو نا اللہ کے 10 نام یاد ہیں آج کے مسلمانوں کو؟ یہ لڑکے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دو، دنیا کی سارے باتیں بتا دیں گے۔ آپ کے بیٹے، ہمارے بیٹے، آپ کے بھتیجے، ہمارے بھتیجے، آپ کے پڑوسی، ہمارے پڑوسی، 100 کا نسخہ ڈانس کر کے دکھا دیں گے، کمپیوٹر چلا کے دکھا دیں گے، مگر آپ کا بیٹا اللہ کا صرف 10 نام سنا سکتا ہے؟ 10 نام بولیے نا، ہاں یا نہیں؟ بول ہی نہیں رہے آپ لوگ۔ بیٹا کیا سنائے گا؟ آپ کو خود یاد نہیں؟ مسلمان بننے کے لیے کتنی باتوں کا ماننا ضروری ہے، آپ کو خود نہیں معلوم۔ دین کا ستون، کھمبا کس کس کو کہا جاتا ہے خود نہیں معلوم ہے۔ بس ہر موقع سے جلسہ کرا لو، نعرہ لگا لو، پھر سب آئے ہاتھ چوم لو، پیر چوم لو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، یہی کافی ہے بس۔ بدلو، قرآن میں 78,000 الفاظ ہیں، کتنے؟ 78,000، 6,666 آیتیں، کتنے؟ مگر غور کرو، 78,000 الفاظ ہیں، 6,666 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت، اور پہلی آیت میں نہیں، پہلا لفظ قرآن میں معلوم ہے جو نازل ہوا وہ اللہ نہیں، رسول اللہ نہیں، دین نہیں، اسلام نہیں، پہلا لفظ کو اللہ احد نہیں، پہلے لفظ میں اللہ کی تعریف نہیں، پہلے لفظ میں رسول اللہ کی تعریف نہیں۔ پورے قرآن میں 78,000 الفاظ میں سے جو قرآن کا پہلا لفظ نازل ہونے والا ہے وہ ہے اقرا۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا مانا ہے؟ اپنے امام صاحب سے پوچھیے، بہت اچھے امام کو رکھ لیا آپ لوگوں نے، بڑا اخلاق شروع کیا، رکھو جی مکھیا جی، توجہ ہے توجہ۔ پہلے لفظ کیا ہے؟ بولیے بولیے، سب لوگ بولیے، یاد رکھیے کیا ہے اقرا میں مانا کیا؟ پڑھو۔ کیا بولو؟ سبحان اللہ۔ کیا بولو؟ اللہ نے پہلے لفظ کیا فرمایا؟ پڑھو۔ اللہ اپنی بھی تعریف کر سکتا ہے، کہہ سکتا تھا اللہ اکبر، اللہ بڑا، کہہ سکتا تھا اللہ علیم، کہہ سکتا تھا اللہ خبیر، کہہ سکتا تھا اللہ بصیر، کہہ سکتا تھا اللہ حی، کہہ سکتا تھا اللہ قیوم، کہہ سکتا تھا اللہ جبار، کہہ سکتا تھا اللہ قہار، کہہ سکتا تھا اللہ ستار، کہہ سکتا تھا اللہ واحد، کہہ سکتا تھا اللہ احد، کہہ سکتا تھا اللہ صمد، کہہ سکتا تھا اللہ لم یلد، کہہ سکتا تھا اللہ ولم یولد، کہہ سکتا تھا اللہ علیم، کہہ سکتا تھا اللہ علی، کہہ سکتا تھا اللہ حنان، کہہ سکتا تھا اللہ منان، کہہ سکتا تھا اللہ جبار۔ مگر نہیں، پہلے لفظ پر غور کرو، اللہ فرما رہا ہے اقرا، میرے بندو پڑھو۔ کیا فرما رہا ہے؟ پڑھو۔ نبی کریم پر اترنے والا قرآن کا پہلا لفظ اقرا، پڑھو۔ رسول اللہ کے صحابہ نے، صحابہ کے بعد تمام مسلمانوں نے پڑھا 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 پڑھا، اتنی پڑھائی کی کہ پوری دنیا میں رواج کرنے لگے، اردو سے لے کر ہندوستان تک مسلمانوں کی حکومت۔ زور سے بولیے، صرف 313 مسلمان میدان کارزار پر ایک نعرہ مارتے ہیں تو قیصر و کسریٰ کی زمین ہل جاتی ہے۔ وہ دور مسلمانوں کے پڑھنے کا تھا، وہ دور جب یہودی عیسائی ننگے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لچے تھے، بدماش تھے، کھانے کو نہیں ملتا تھا تو مسلمان انہیں پناہ دیتے تھے، مسلمان انہیں کھانا دیتے تھے، مسلمان انہیں پانی دیتے تھے، مسلمان انہیں پناہ دیتے تھے۔ آج جو یہ ناپاک یہودی فلسطینی مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں اور ہر سیکنڈ کسی نہ کسی
کسی فلسطینی مسلمان کی جان لے رہے ہیں، بچوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ یہ یہودی اتنی ظالم قوم ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، دنیا میں سب سے زیادہ شریر، بدماش، شیطان، ذلیل اور گھٹیا قوم اگر ہے تو یہودی۔ اس سے گھٹیا قوم دنیا میں ہوئی اور نہ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین، یہ اتنی ذلیل قوم ہے کہ یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس کو قتل کیا ہے؟ بولو نا بھائی۔ اور معلوم ہے ایک دن میں 45 نبیوں کو یہ اس یہودی ظالم قوم نے قتل کیا۔ ایک دن میں 45 نبیوں کو۔ اور ایک جگہ فلسطین میں ایسی ہے کہ وہاں 70 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ جلیل القدر نبی، ان کو بھی اسی یہودی قوم نے قتل کیا۔ اور معلوم ہے کس مسئلے پہ قوم نے قتل کیا حضرت یحییٰ کو؟ بادشاہ تھا حداد ابن، کیا نام تھا بادشاہ کا؟ حداد۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاق۔ پوچھا مسئلہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل گئی، اب تجھ پر حلال نہیں ہے۔ بیوی کو جیل ہو گئی، غصہ آیا، اور اس نے جو ہے اپنے شوہر کو پوٹ پاٹ کے کسی طریقے سے راضی کر لیا یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر۔ اس ظالم قوم کی تاریخ دیکھو تو پھر اس کی بیوی نے یحییٰ علیہ السلام کا معلوم ہے قتل کروایا۔ اور کیسے قتل کروایا معلوم ہے؟ جب یحییٰ علیہ السلام نماز پڑھ سجدے میں سر تھا، تب یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا اور ایک دشت میں رکھ کر اس بادشاہ کی ظالمہ بیوی کے سامنے پیش کیا۔ اس یہودی قوم نے یحییٰ علیہ السلام کے بعد چاہا کہ یحییٰ علیہ السلام کے بعد ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، ان کو بھی قتل کیا جائے۔ اور پھر یہودی قوم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد جو نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے بھاگی۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی قوم تو مجھ کو بھی قتل کر دے گی، تو بھاگے 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 ایک درخت پیڑ کے گوفے میں جا کر چھپ گئے۔ یہودیوں نے دیکھ لیا کہ اچھا ہوا اس گوفے میں چھپ گئے ہیں، تو چلو گھر سے آرا لاتے ہیں اور پیڑ ہی کو ختم کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ گوفے میں چھپے ہوئے زکریا علیہ السلام، یہودی اپنے گھر گئے، آرا لائے اور پیڑ کو، درخت کو کاٹنا چالو کیا، کاٹنا چالو کیا، چیرنا چالو کیا۔ جب سینے تک آرا پہنچا نا تو اللہ نے کہا زکریا خبردار، اگر تم نے ابھی صبر سے کام نہیں لیا، سب سے کام نہیں لیا، تو میں پوری دنیا کو تاس ناس کر کے رکھ دوں گا۔ اور اگر تم نے صبر و ضبط سے کام لیا تو میں اس قوم کو ہلاک کر دوں گا اور اس سے بدلہ لوں گا۔ اور وہی ہوا، آرا چلتا رہا زکریا علیہ السلام پر، یہاں تک کہ ان کا بدن اور حضرت زکریا علیہ السلام سب سے کام لیتے رہے۔ 70 نبیوں کو قتل کرنے والی یہ یہودی قوم، یہ جہاں بھی رہی، جس زمین پر بھی رہی، فتنہ پھیلاتی رہی، فساد پھیلاتی رہی، آس پاس کے لوگوں کو ستاتی رہی۔ اس کی تاریخ ہے۔ اس کو امریکہ سے نکالا گیا، چائنا سے نکالا گیا، فرانس سے نکالا گیا، لبنان سے نکالا گیا، برطانیہ سے نکالا گیا۔ ہٹلر کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا نا، پوری دنیا کے یہودیوں کو جمع کر کے قتل عام کروا دیا ہٹلر نے، اور کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا اور کہا تھا کہ میں چاہوں تو ان لوگوں کو بھی قتل کر دوں، تھوڑے سے یہودی کو چھوڑ رہا ہوں، دنیا انہی لوگوں سے جان جائے گی کہ میں یہودیوں کا قتل کرنے اور کرانے پر مجبور کیوں۔ معلوم ہے بحری جہاز میں بیٹھا کر چند یہودیوں کو ہٹلر نے چھوڑ دیا، اور وہ ننگے یہودی، بھوکے یہودی، لچے یہودی دنیا سے ہاتھ جوڑ کر زندگی کی خیرات مانگ رہے تھے، زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے دنیا
دنیا والوں اپنے دیش میں مجھے بھی ہمیں بھی بسا لو, اپنے وطن میں ہمیں بھی بسا لو, مگر دنیا کا کوئی خطہ کوئی دیش یہودیوں کو اپنے دیش میں بسانے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہی فلسطینی جو آج مارے جا رہے ہیں, وہی فلسطینی جن کے لیے فلسطین ہی کی زمین تنگ کر دی گئی ہے, وہی فلسطینی جن کے لیے آج پانی بند کر دیا گیا ہے, آب و دانہ بند کر دیا گیا ہے, کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی گئی ہے, انہی فلسطینی مسلمانوں نے ان بھوکے ننگے لچے لفنگے یہودیوں کو اپنی سرزمین فلسطین میں پناہ دی. اور جب بس گئے وہاں تو پھر آہستہ 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 فلسطین کی زمین کو آپنے لگے, خریدنے لگے, اور نادان فلسطین کے مسلمان ان کے ہاتھوں جو ہے اپنی زمین بیچنے بھی لگے. حضرات آخر وہ دن آ گیا جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. حضرات قرآن نے بار بار تنبیہ کی ہے, ان سے دوستی مت کرنا, ان پہ بھروسہ مت کرنا, ان پر یقین نہ کرنا. مگر آج بزدل مسلم حکمران 57 ملک ہیں مسلمانوں کے, کہنے کو تو 57 دیشوں میں مسلم حکمران ہیں, مگر سارے کے سارے حکمرانوں کا زمین بک چکا ہے, غیرت ایمانی مر چکی ہے, جو سے ایمانی ختم ہو چکا ہے, سینے سے اصل ایمان و عقیدہ زائل ہو چکا ہے. اتنی بے بسی کی حالت دیکھنے کے بعد بھی 57 مسلم ممالک کے بے غیرت حکمران آج تک چھپ رہے ہیں. جواب دینا چاہیے, کوئی کھل کر جواب دینے کو تیار نہیں ہے. یاد رہے غیرت ایمانی بہت بڑی چیز ہے. راجہ داہر ہے, راجہ داہر کے کچھ چمچوں نے عربی مسلمانوں کو اور کچھ عورتوں کو قید کر دیا. اس میں سے چند عورتیں بھی تھیں, اور جب یہی بات حجاج بن یوسف کو معلوم ہوئی کہ میرے کچھ لوگوں کو راجہ داہر نے قید کر لیا ہے اور ساتھ میں کچھ عورتیں بھی ہیں, تو حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ تم نے میرے آدمیوں کو قیدی بنا لیا ہے, میری ماں اور بہنوں کو بھی قیدی بنا لیا ہے, خط پڑھو اور میرے آدمیوں کو آزاد کرو. راجہ داہر نے خط پھاڑ کر پھینک دیا اور بے حرمتی خط کی, اور جب پتا چلا حجاج ابن یوسف کو, اس نے محمد ابن قاسم کو بھیج دیا. کس کو؟ محمد ابن قاسم. معلوم ہے کتنی عمر تھی ان کی؟ محمد ابن قاسم کی جو سندھ آئے صرف 17 سال. کتنے؟ 17 سال کے نوجوان محمد ابن قاسم صرف 6000 کی فوج لے کر آئے اور اپنے سے